اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کہتے تھے خان کو سیاست نہیں آتی، وقت کے ساتھ ثابت یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں سیاست اسی کو ہی تو آتی ہے، اور جو امام سیاست، کوئی سلطان سیاست، کوئی پتہ نہیں کیا کیا سیاست کے جو فن خام بنے ہوئے تھے، وہ سارے اس وقت لمحہ لیٹ ہو گئے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو میں جو خان صاحب انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا جو فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے کیا کچھ پلان ہے، اس پہ بات کریں گے۔ سیکنڈلی، آج سائفر کیس والی عدالت نے کیا گل کھلائے اور جیل اتھارٹیز نے عمران خان صاحب کو پیش نہ کر کے تو انہیں عدالت کی ہائی کورٹ کے حکم کو انہوں نے پس پش ڈال دیا، اس پہ بات ہوگی۔ اور بشرا بی بی اور علیمہ کے حوالے سے جو سازش چل رہی ہے اس پہ بھی بات ہوگی۔ ناظرین، لندن پلان بری طرح فلاپ کی طرف جا رہا ہے اور کچھ جگہوں پہ یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ نعرہ نون لیگ کا اور نواز شریف صاحب کا نیا نعرہ یہ ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں، مجھے کیوں بلایا۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم خان صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ جو میں نے کہا کہ کہتے تھے کہ خان کو سیاست نہیں آتی۔ پوری پی ڈی ایم، پوری اسٹیبلشمنٹ، پورا نظام، پوری ریاست، ساری مخالفت، 200 کے قریب مقدمات، سزائیں، نااہلیاں، لیکن اس سارے کے باوجود خان نہ ان سے گر رہا ہے، نہ قابو آ رہا ہے، اور نہ لوگ اس کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے اس کی جماعت میں سے انڈے بچے کتنے نکال دیے، انہوں نے اس کی جماعت میں سے جو کوئی گندے انڈے ہونے والے تھے یا گندے ہو چکے تھے ان کو بھی نکال لیا، اور خان کو تنہا کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اس کے باوجود خان کا ایک سپاہی، مثلا شیر افضل مروت، ایک عام وکیل ہیں، وہ کوئی پاکستان کی کوئی صف اول کے وکیل بھی نہیں ہے، سیاستدان وہ سرے سے نہیں ہے، لیکن صرف خان صاحب کی بات کرنے کی وجہ سے پاکستان میں اس قدر مقبول ہیں کہ وہ اس وقت وہ ساری کیا کہتے ہیں کہ حدیں جو ہیں وہ عبور کر کے تو اس وقت ٹاپ پہ چلے گئے۔ تو یہ ان کا مقام نہیں ہے، یہ عمران خان کا مقام ہے۔ لوگ عمران کے لیے جو بھی بات کرے گا، لوگ عمران خان کو اس شکل میں دیکھیں گے۔ اب یہ صورتحال یہ ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن، جو الیکشن کمیشن نے، آپ کے علم میں ہے کہ الیکشن جو پارٹی سمبل بیٹ چھیننے کے لیے جو کوشش کی جا رہی تھی، جو سازش تھی، نون لیگ کی سازش تھی بنیادی طور پہ، اور پی ڈی ایم کی سازش تھی کہ کسی طرح سے خان صاحب کو الیکشن سے آؤٹ کیا جائے، نااہل کیا جائے، ان کا سمبل بیٹ چھین لیا جائے، ان کی پارٹی کو بین کر دیا جائے، کوئی جو بھی صورتحال ہو سکتی ہے، اس سارے کے لیے الیکشن کمیشن بھرپور کوشش ہر لحاظ سے عرصہ دراز سے کر رہا ہے۔ اور اس حوالے سے جو یہ پٹیشن تھی کہ جس میں خان صاحب چونکہ جی نااہل ہو چکے ہیں توشہ خانہ کیس میں، اس لیے ان سے پارٹی سمبل چھین لیا جائے اور انہیں چیئرمینی سے محروم کر دیا جائے۔ اس پہ خان صاحب نے انتہائی خوبصورت، اور وہ الیکشن کمیشن نے انتہائی کم وقت انہیں دیا، صرف 20 دن کی ان کے پاس وقت ہے، مہلت ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ سارے چیزیں لپیٹ دینی تھی۔ خان صاحب نے انتہائی زیرک پنے سے، سیاسی طور پہ انتہائی مدبرانہ فیصلہ کرتے ہوئے اپنے جو کچھ لوگ تھے، 4-5 لوگ، ان کے ساتھ آج مشاورت کی، جو ان کے ترجمان بھی تھے اور وکلاء بھی ہیں اور پارٹی رہنما بھی ہیں۔ اور اس مشاورت میں خان صاحب نے جو عبوری طور پہ، عارضی طور پہ جو مشکلات کا والا وقت گزارنے کے لیے ایک نام فائنل کر لیا، جس کا کل، یعنی جب آپ تک ویڈیو پہنچے گی تو کل سے یہ آج ہو چکا ہے، آج دن 2 بجے اعلان کر دیا جائے گا۔ اور یہ اعلان دن 2 بجے اس لیے رکھا گیا کہ اس سے پہلے جو ہائی کورٹ میں جو چیلنج کیا گیا الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ، وہ اس سے پہلے اس پہ بات ہوگی اور اس کا نتیجہ نکل آنا ہے۔ اور چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے، اس لیے سائملٹینیسلی ادھر وہاں بحث بھی ہوگی اور فیصلے کے ذریعے سے کوئی حمایت لینے کی کوشش کی جائے گی، لیکن وہاں سے کسی انصاف کی چونکہ توقع نہیں ہے، تو اس لیے ساتھ ہی کل دن 2 بجے جو عبوری چیئرمین ہوں گے، جو انٹرا پارٹی الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں، اس میں جو خان صاحب کا نامزد کردہ شخصیت ہوگی، وہ اس کا اعلان کل کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اس وقت
جو صورتحال ہے سائفر کیس کی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے یہ کہہ دیا کہ جیل ٹرائل ناجائز ہے، غیر قانونی ہے، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، اور یہ ٹرائل زیرو سے بالکل وہ پچھلی شہادت، وہ فرد جرم، وہ جو نقول تقسیم ہوئی تھی، یہ سارا کچھ ختم کر کے تو 0 پوائنٹ سے اس کو شروع کیا جائے گا، اور یہ ٹرائل عدالت میں ہوگا، اوپن کورٹ ہوگی۔ لیکن آج جیل انتظامیہ نے کچھ سرکاری لیٹر پیش کیے اور بہانہ یہ بنایا کہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی گئی، اس لیے ہم عمران خان صاحب کو پیش نہیں کر سکتے۔ اور جو عدالت ہے اس عدالت نے یہی توقع تھی ان سے، اس عدالت نے یہ کہا کہ جناب کوئی بات نہیں، ہم یہ اوپن ٹرائل اس عدالت کی بجائے جیل میں اوپن ٹرائل کریں گے، اور اس میں وکلاء بھی جا سکیں گے، صحافی بھی جا سکیں گے، اور اس میں عوام الناس بھی جا سکیں گے۔ اچھا، یہ ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، ایک فراڈ ہے، ایک جیل سازی ہے۔ جیل میں کدھر سے ساری عوام الناس جا سکتی ہے؟ مثلا وہاں 10,000 لوگ اگر درخواست دیتے ہیں کہ ہم جانا چاہ رہے ہیں تو انہیں کون الاؤ کرے گا؟ نوسر بازی اور جیل سازی ہے۔ وہاں انہوں نے صرف ان کے جو 2-3 وکلاء صاحبان ہوں گے ان کو جانے دیں گے، میں بھی کوئی ایک آدھ کسی صحافی کو جانے کی اجازت ہوگی، پی ٹی وی کا بندہ چلا جائے اور ان کے کسی پسندیدہ اخبار کا، جو سرکاری لوگ ہیں ان کے کسی اخبار کا بندہ چلا جائے، ورنہ کدھر جانے دیں گے؟ آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ جو کچھ کہا گیا اس کے مطابق نہیں بلکہ اس کے برعکس ہوگا۔ لیکن جو عدالتی احکامات ہیں ان کو من و عن تسلیم کرنا یہ سرکار کی بھی ذمہ داری تھی، جیل انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، اور عدالت کی بھی ذمہ داری ہے، ٹرائل کورٹ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن آپ کے علم میں ہے نا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کو، جو کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیوں کے الیکشن کروانے کا حکم تھا، جوتی کی نوک پہ رکھا گیا۔ تو اس کے بعد ہائی کورٹ کے حکم کو، اور ہائی کورٹ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جس کے چیف جناب عامر فاروق صاحب ہیں، جو نہ سپریم کورٹ کی بات کو مانتے اور نہ اپنے ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے کسی فیصلے کو مانتے ہیں۔ اس پہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ جو سائفر ٹرائل روکنے کا حکم دیا گیا تھا، ادھر ڈویژن بینچ نے 2 ججز نے ٹرائل روکنے کا حکم دیا، اور عامر فاروق صاحب نے شاہ محمود قریشی صاحب کی بیل کا فیصلہ کرتے ہوئے 30 دن میں مقدمے کا فیصلہ کرنے کی ڈائریکشن بھی جاری کر دی۔ تو وہاں کا تو بابا آدم ہی نرالا ہے، اس لیے کیا کہا جا سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ جو جج صاحب نے کہا کہ جناب یہ جیل میں اوپن ٹرائل ہوگا، عمران کی ایک جھلک سے خوفزدہ ہے سارے کہ عمران خان آئے گا، جھلک آئے گی، چھائے گا، مزید چھائے گا اور چھا جائے گا۔ یاد رکھیے، جو مقدر اللہ رب العزت نے کسی کا لکھ رکھا ہے اس کو آپ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ اس کے پاس اوپر وہاں فیصلے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا تیل میں تیرنے کی خاصیت ہے، ایک بالٹی یا ایک ٹب بھراؤ پانی کا، ایک قطرہ نیچے تیل رکھیں، اوپر سے پانی ڈالیں، وہ سارے کا سارا اس پورے ٹب پہ یا برتن پہ پھیل کے آ جائے گا، اس میں تیرنے کی خاصیت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ورلڈ کپ جیتنے والے خان کو اس کو تیرنے کی صلاحیت اللہ نے دی رکھی ہے، اور اس لیے باقی سارے اس کے نیچے ہیں، باقی پانی کی بھری ہوئی بالٹی ہے، اور یہ اس سے خوبصورت لہروں والی چیز ہے جو اوپر آ رہی ہے، اور اس کا ایک ایک ادنا کارکن بھی جو اس وقت اس کے ساتھ کھڑا ہے، چاہے وہ کوئی یوٹیوبر ہے، چاہے وہ کوئی صحافی ہے، چاہے وہ کوئی وکیل ہے، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہے، چاہے وہ کوئی ورکر ہے، چاہے وہ چیئرمین ہے، ناظم ہے، کچھ ہے، وہ اس وقت اہم ہے، لوگ اس کی بات سنتے ہیں۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی حد تک تو سیکیورٹی کنسرن تھے، شاہ محمود قریشی صاحب کو آج کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ اس کا جواب بھی نہ عدالت نے جواب لیا نہ کوئی لے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، وجہ آپ کو پتہ ہے، اس پہ ہم کیا مزید کیا زیادہ اس پہ کیا بات کرنی ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب کو کل تک وہ کہتے تھے کہ بائیو میٹرک کے لیے بھی آپ نے ضرور آنا ہے، سیکیورٹی بھی خان سے چھین لی گئی تھی۔ خان صاحب اس وقت کہہ رہے تھے مجھے سیکیورٹی دیں، میری ذاتی سیکیورٹی میرے ساتھ رہنے دیں، ذاتی سیکیورٹی بھی اس کو بھی پابندیاں لگا دی گئی تھیں، اور کہا گیا کہ بائیو میٹرک کے لیے بھی ضرور آئیں گے، آنا پڑے گا۔ لیکن آج اسی ہائی کورٹ کے حکم کے فیصلے کے باوجود وہ کہتے ہیں نہیں ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے۔ آپ ایک آدمی سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو 25 کروڑ کو کیسے سیکیورٹی آپ دیں گے؟ بہرحال یہ سارے بہانے ہیں، یہ سارے خان کو لوگوں سے دور رکھنے کی باتیں ہیں، اور یہ ناکام ہو چکے ہیں سارے حربے۔ خان چھا رہا ہے، انشاءاللہ خان آ رہا ہے، آئے گا، چھائے گا، پھر اقتدار پہ آئے گا۔ ناظرین، کل بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف احتجاج کروایا گیا تھا، اور آج علیمہ بی بی جو ہمشیرہ ہیں
عمران خان صاحب کی، ان کے حوالے سے ایک احتجاج اڈیالہ کے سامنے کروایا گیا ہے۔ ناظرین، اڈیالہ جیل ایسی ہے کہ جس میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا انتظامیہ کی اجازت کے بغیر، وہاں اور کوئی ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، ساری کی ساری پولیس وہاں پہ ہوتی ہے، سارے کے سارے سیکورٹی ایجنسیز کے لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں، لیکن کس خوبصورت انداز سے بندے وہاں سے بلا کے 1.5-2 درجن کل بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف احتجاج کروایا گیا اور انہیں خیر خیریت سے گھر واپس جانے دیا گیا، اور آج علیمہ بی بی کے حوالے سے ان کے خلاف نعرے بازی کروائی گئی اور ایک ایسا تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ شاید کوئی پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، تو وہ یہ بھی ایک سازش کا حصہ ہے، اور ان لوگوں کو بھی خیر خیریت سے آنے دیا گیا اور خیر خیریت سے جانے دیا گیا۔ پی ٹی آئی کا کوئی ورکر تو اگر کوئی ورکر ہو وہ جھنڈا لے کے آئے، وہ بات کرے، نعرہ لگائے، خیر سے وہ کہیں سے بھی گھر واپس نہیں جا سکتا۔ بہرحال یہ چیزیں بھی انشاءاللہ ناکام ہوں گی۔ جو آج کی ایک بہت بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ گفتگو چل رہی ہے کہ خان صاحب جس طرح سے انہوں نے ٹیکل کیا اس معاملے کو کہ ان سے چیئرمینی چھینی جائے اور ان کا بلہ چھینا جائے، انہوں نے جو انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے جو ایک پتہ کھیلا ہے، اس کی وجہ سے جو وہ جگہ ہیں کہ جنہوں نے لندن پلان ترتیب دیا تھا اور نواز شریف صاحب کو بلایا گیا تھا، اب یہ کہنے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کچھ دنوں کے بعد لوگ کہتے ہوئے سنیں گے کہ مجھے کیوں بلایا، پہلے تو تھا نا کہ مجھے کیوں نکالا، اب ان کا نیا نعرہ ہوگا کہ مجھے کیوں بلایا۔ اب عملاً صورتحال یہ ہے، زمینی حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں وہ اب فیصلے کرتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں، ان کے فیصلوں میں ہچکچاہٹ آ گئی ہے، ان کے فیصلوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ زمینی حقائق کے پیش نظر نواز شریف صاحب کے لیے عوام میں مقبولیت نہیں ہے۔ ہم 1900 کو 20 کر سکتے ہیں، ہم 18 کو 20 کر سکتے ہیں، ہم 22 کو کم کر کے 20 پہ لا سکتے ہیں، لیکن ہم 9 کو 20 کیسے کریں اور 30 کو ہم 20 پہ کیسے واپس لائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وہاں بھی سوچ میں تبدیلی آ گئی ہے، اور اگر انٹرا پارٹی الیکشن کے ذریعے سے وقتی طور پہ مصلحت کے تحت خان صاحب چیئرمینی سے پیچھے ہو جاتے ہیں، وہ اور کوئی کسی بھی عہدے سے وہ موجود رہیں گے، پارٹی کی سربراہی عملاً وہی کریں گے، تو ایسی صورت میں کہ اگر جب چیئرمین عمران خان صاحب پی ٹی آئی چیئرمین نہ ہوں، الیکشن ہو جائے انٹرا پارٹی، تو اس کے نتیجے میں جو ایک نئی قیادت آئے گی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی قابل قبول ہوگی، اور جو چیزیں جو باتیں 9 مئی کے بعد ایک جو ہنگامہ کھڑا تھا، ایک جو پوزیشن اور ایک فضا جو بنی ہوئی تھی، اس میں بھی تبدیلی آئے گی، اور اس کا سب سے بڑا نقصان نواز شریف صاحب کو ہونے جا رہا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کے بڑے اتحادی سارے ان سے نالاں ہیں، وہ سارے ان کو لاڈلا پلس کہہ رہے ہیں، وہ سارے ان کو اصلی لاڈلا کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو اوپر سے بٹھانے کی کوشش کی گئی تو یہ ایسی حکومت نہیں چل سکے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اللہ الحق، ایک ترکیب تمہاری ہے، ایک ترکیب میرے رب کی ہے، اور رب کی ترکیب سب سے بھاری اور بڑی ہوتی ہے۔ تمہارے سارے پلان وہ درے کے درے رہ جائیں گے، اور وہ جو کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ نصرت کے لیے اوپر سے آئے گا، وہ نصرت کے لیے فرشتے بھی بھیجتا ہے، نصرت کے لیے لوگوں کے دل بھی پھیرتا ہے، اور لوگوں سے مراد صرف ووٹر کا دل نہیں ہے، وہ دل بھی ہیں جہاں فیصلے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی پھر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ جو حالات ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ دل پھرنے والے ہیں۔ ناظرین، فلسطین میں جنگ بندی عارضی 4 دن کے بعد 2 دن مزید جو دیے گئے تھے، اس کا آج پہلا دن تھا، اور جنگ بندی کے مناظر یہ ہیں کہ وہاں سے جو خواتین اور جو قیدی اسرائیل سے آ رہے ہیں، اس میں ایک منظر آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا میں کہ 7 سال کے بعد ایک جوان بچی فلسطینی قیدی جب آئی ہے تو گھر والے، والدہ اور باقی لوگ اس کو کس طرح سے کیا کیفیت ہے، کن جذبات سے۔ تو یہ وہ جگہ تھی وہ جہاں لوگ کہتے تھے حماس کو کیا ضرورت تھی اس لڑائی میں جانے کی، تو وہ لڑائی میں جانے کی یہ وجوہات تھیں کہ 7 سال سے لوگ اسرائیلی جیلوں میں سڑ رہے تھے، جوان بچیاں سڑ رہی تھیں، نوجوان سڑ رہے تھے، تو وہ ان کی رہائی کے لیے سبب نہیں بن سکتا تھا، اب یہ سبب بن گیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور بھی اسرائیلیوں کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں، صہیونیت کے خلاف
اور قبلہ اول کی آزادی کے لیے ایسے حالات بنیں گے، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب کشمیر بھی آزاد ہوگا، فلسطین بھی آزاد ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا، اور پورے پاکستانی قوم کا اور عالم اسلام کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد، فلسطین زندہ باد۔